وبه نستعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو، سلسلہ چل رہا تھا سورۃ الحجرات کی آیت اور اس کی تھوڑی مختصر تفسیر۔ اس میں تیسرا اہم نقطہ جس کو بیان کیا گیا کہ تیسرا گناہ جس کا اس آیت میں ذکر ہے وہ ہے غیبت۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ بڑا اہم حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔ غیبت کے کیا معنی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں۔ آپ نے غیبت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا ذکرو کا اخا کا بما یکرہ، یعنی اپنے کسی مسلمان بھائی کا اس کی پیٹھ پیچھے ایسے انداز میں ذکر کرنا کہ جب اس کو پتہ چلے کہ میرا اس طرح ذکر کیا گیا ہے تو اس کو ناگوار گزرے، وہ اس کو ناپسند کرے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جو بات میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں اگر وہ سچی ہو اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہو کیا پھر بھی گناہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تم اس کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہو تو پھر اس میں بہتان کا گناہ بھی شامل ہے۔ یعنی غیبت تو اسی وقت ہوتی ہے جب وہ بات جو تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو وہ سچی ہے اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، لیکن چونکہ تم پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہو اس لیے وہ گناہ ہے اور غیبت ہے، اور اگر تم جھوٹی بات کہہ رہے ہو تو پھر ڈبل گناہ ہے، ایک غیبت کا گناہ اور ایک بہتان کا گناہ، اس لیے کہ تم نے اس پر جھوٹا بہتان لگا دیا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تشریح فرمائی، اور اس حدیث کے ذریعے یہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بات فلاں شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کوئی جھوٹ تھوڑی کہہ رہے ہیں، ہم تو سچ کہہ رہے ہیں کہ واقعی اس کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہوئی، لیکن اس حدیث نے بتا دیا کہ اگر تم سچی بات اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہو مگر اس کو یہ تذکرہ ناگوار ہو تو وہ غیبت میں داخل ہے، اور اگر جھوٹ بولا ہے تو یہ بہتان بھی ہے، ڈبل گناہ بھی ہے۔ بعض لوگ غیبت کو جائز کرنے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں میں تو یہ بات اس کے منہ پر کہنے کو تیار ہوں، اس کے ذریعے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ غیبت نہ ہوئی۔ یہ خیال بھی غلط ہے۔ ارے منہ پر کہنا ہو تو بے شک کہو، لیکن منہ پر کہنا بھی اس وقت جائز ہے جب خیر خواہی کے لیے کہہ رہے ہو۔ فرض کرو ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، آپ اس کو محبت سے پیار سے ہمدردی سے کہے کہ بھائی جان نماز فرض ہے، آپ نماز پڑھا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر عیب لگانے کی غرض سے بدخواہی کی نیت سے ذلیل کرنا رسوا کرنا مقصد ہو تو پھر چاہے اس کے منہ پر کہو تو بھی حرام ہے، پیٹھ پیچھے کہنا تو کسی حال میں جائز نہیں۔ اس لیے اگر آپ کو اس کے ساتھ ہمدردی مقصود ہوتی، خیر خواہی اور اس کی اصلاح مقصود ہوتی تو براہ راست اس سے وہ بات کہتے کہ بھائی آپ کے بارے میں یہ خبر ملی ہے، یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ اپنی حالت درست کر لیجئے، لیکن آپ اس کے پیچھے دوسرے لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی خیر خواہی نہیں بلکہ بدخواہی ہے، اور اسی وجہ سے حرام اور ناجائز ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اس گناہ سے بھرا ہوا ہے۔ شاید ہی کوئی مجلس خالی ہوتی ہو جس میں کسی کی غیبت نہ ہوتی ہو، اور صبح سے لے کر شام تک ہمارے نشست و برخاست، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری گفتگو غیبت سے بھری ہوئی ہے۔ اور یہ گناہ اتنا شدید ہے کہ اس آیت کے اگلے حصے میں جو الفاظ غیبت کے بارے میں استعمال فرمائے وہ کسی اور گناہ کے بارے میں استعمال نہیں فرمایا۔
अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? अगर कोई तुमको ऐसा गोश्त खाने को कहे तो तुमको नागवार होगा और तुम्हें नफ़रत होगी। यानी एक तो इंसान का गोश्त ये ख़ुद काबिल नफ़रत चीज़ थी, और इंसान भी मुर्दा और मुर्दा भी अपना भाई, तो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना कितने काबिल नफ़रत चीज़ है, कितनी घिनौनी बात है। फरमाया कि गीबत करना भी ऐसा ही है, क्योंकि वो आदमी जिसकी तुम गीबत कर रहे हो वो उस वक्त तक मजलिस में मौजूद नहीं है, वो ऐसा ही है जैसा तुम्हारा मुर्दा भाई है और उस वक्त मौजूद नहीं है। और ये जो तुम उसकी बुराई कर रहे हो तो ये तुम उसका गोश्त खा रहे हो। कुरान करीम ने गीबत की इतनी ज़बरदस्त वईद बयान फरमाई। एक और हदीस में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं वो सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। चुनांचे एक हदीस में जो आपने इरशाद फरमाया कि अलगीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, यानी गीबत ज़िना से ज़्यादा संगीन गुनाह है। आप ज़रा ये सोचें कि ज़िना और बदकारी के अमल को कोई भी शरीफ आदमी पसंद नहीं करता। सारी दुनिया के तमाम मज़ाहिब इस अमल को हराम और नाजायज़ कहते हैं और बेहयाई समझते हैं, कोई भी इसको पसंद नहीं करता। अगर मुआशरे में कोई शख्स इसके अंदर मुब्तला है तो सारे मुआशरे में उसकी थू थू हो जाए कि ये शख्स ऐसा बदकार है। लेकिन हदीस में ये फरमाया जा रहा है कि गीबत इससे भी ज़्यादा संगीन गुनाह है। क्यों? इसलिए कि ज़िना का ताल्लुक़ इंसान की अपनी ज़ात से है। अगर कभी तौबा की तौफ़ीक़ हो गई और उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली और अपने फ़ेल पर नादिम हुआ, शर्मसार हुआ, रोया, गिड़गिड़ाया और ये अहद कर लिया कि आइंदा कभी इस गुनाह के पास नहीं जाऊँगा, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। लेकिन गीबत का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है, यानी गीबत करने वाले ने बंदे का हक़ पामाल कर दिया और उसकी आबरू पर हमला किया है। और किसी भी मुसलमान की आबरू पर हमला करना और उसको बेआबरू करना ये इतना ज़बरदस्त गुनाह है कि हदीस शरीफ में हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहा था। तवाफ़ करते हुए आपने काबा से ख़िताब करते हुए फरमाया, ऐ बैतुल्लाह, तू कितना अज़ीम है, तेरी हुर्मत कितनी अज़ीम है, तेरा तक़द्दुस कितना ऊंचा है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसकी हुर्मत तुझसे भी ज़्यादा है, वो है मुसलमान की जान, उसका माल और उसकी आबरू। मतलब ये है, अगर कोई शख्स किसी मुसलमान की जान पर या उसके माल पर या उसकी आबरू पर हमला करता है तो उसका गुनाह काबा पर हमला करने से भी ज़्यादा है। ज़रा तसव्वुर करे, अगर कोई शख्स बैतुल्लाह शरीफ की बेहुरमती करे, उस पर हमला आवर हो या उसको मुनहदिम करने की कोशिश करे और उसको शहीद करने की कोशिश करे तो सारा आलम इस्लाम उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा। सारे आलम इस्लाम में एक गम गुस्सा की लहर दौड़ जाएगी और वो इस बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि लोग अपनी जानें दे देंगे, लेकिन काबा की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बेशक काबा की हुर्मत ऐसी है कि आदमी उसके लिए अपने जान भी दे दे, लेकिन एक मुसलमान की जान, माल व आबरू की हुर्मत इससे भी ज़्यादा है। हम लोग रोज़ाना मुसलमानों की आबरूओं पर हमले करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम रोज़ाना काबा को ढा रहे हैं और परवाह भी नहीं करते। हमारी मजलिसों में कितने काबे हैं जो इस तरह ढाए जा रहे हैं, मुसलमानों की जानों पर, उनके माल पर और उनकी आबरू पर हमले हो रहे हैं। जान पर हमला ये भी है कि किसी को कत्ल कर दे, जान पर हमला ये भी है किसी को तकलीफ़ पहुंचा दे, माल पर हमला ये भी है कि उससे नाहक तरीके से माल वसूल करे, उससे रिश्वत ले या उसको धोखा देकर माल वसूल कर ले। ये सब माल पर हमले में दाखिल है। और आबरू पर हमला करने में गीबत, बोहतान, दिल आज़ारी, गाली गलोज ये सब दाखिल है। लिहाजा ये इतना बड़ा गुनाह है और चूँकि हुकूकुल इबाद से इसका ताल्लुक़ है और हुकूकुल्लाह तो अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से सिर्फ़ तौबा से भी माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे का हक़ पामाल हुआ है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तक उस बंदे का हक़ अदा नहीं होगा या जब तक वो माफ़ नहीं करेगा उस वक्त तक मैं भी माफ़ नहीं करूँगा।
تو اب بتائیے جن جن کی ہم غیبت کرتے رہتے ہیں ان کی معافی کا کیا طریقہ ہے؟ فرض کرے کہ ندامت بھی ہوئی، توبہ کی توفیق بھی ہوئی اور توبہ بھی کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرے جن بندوں کے حقوق پامال کیے ہیں ان سے معافی مانگ لو۔ اب تم کہاں ان کو تلاش کرو گے اور کس طرح ان سے معافی مانگو گے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ سنگین ہے، اس لیے کہ زنا کی معافی توبہ کرنے کے بعد آسان ہے، لیکن غیبت کی معافی آسان نہیں، اتنا سنگین گناہ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس سنگینی کے باوجود اس کو شیر مادر کی طرح حلال سمجھا ہوا ہے۔ مجلس غیبتوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی مجلس اسے خالی نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ اس کی برائی دلوں سے مٹ گئی ہے، اس کی قباحت دلوں سے جاتی رہی ہے۔ غیبت کرتے وقت یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ بہت ہی اہم ہدایت ہے جو قرآن کریم نے ہمیں اس آیت میں دی ہے۔ ہم سب کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی پر نظر دوڑانی چاہیے کہ ہم کہاں کس کی غیبت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کے گناہ سے معافی کا ایک راستہ یہ بھی رکھا ہے، اگر آپ کی غیبت کرنے کی خبر اس شخص کو پہنچ گئی ہے جس کی آپ نے غیبت کی ہے تب تو اسی سے معافی مانگنا ضروری ہے، لیکن اگر ابھی تک اس کو خبر نہیں پہنچی تو امید ہے کہ تنہا توبہ کرنے سے بھی وہ گناہ معاف ہو جائے گا، اس لیے کہ جب اس کو تمہاری غیبت کی خبر پہنچی تو اس سے اس کو جو رنج ہوا، جو صدمہ ہوا، اس کو جو دل دکھا، تو اس کی وجہ سے اسی سے معافی مانگنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس کو خبر نہیں پہنچی تو ابھی تک یہ معاملہ اس کی دل شکنی تک نہیں پہنچا تو امید یہ ہے کہ اگر صرف توبہ کر لو گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اب تو ہر چیز کی قدریں بدل گئی ہے، تہذیب اور تمدن کا انداز ہی بدلا ہوا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے ہمارے بڑوں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جب کہیں سفر کے لیے رخصت ہو رہے ہوتے تھے تو اس وقت اپنے عزیز و اقارب اور دوست و احباب سے کہتے کہ بھائی ہمارا کہا سنا معاف کر دینا۔ یہ جملہ تقریباً ہر شخص کی زبان پر ہوتا تھا، یہ بڑا حکیمانہ جملہ تھا۔ وہ اس طرح کی ہو سکتا ہے میں نے تمہارے بارے میں کوئی بات کہہ دی ہو جو تمہیں ناگوار ہوئی ہو اور اس سے تمہارا حق پامال ہوا ہو تو خدا کے لیے معاف کر دینا۔ سامنے والا کہتا ہے کہ میری طرف سے معاف ہے، اس طرح معافی ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ معاشرے کی قدریں بھی بدل گئی ہیں، وہ روایتیں ہی ختم ہو گئی ہے، اب یہ جملہ بہت کم سننے میں آتا ہے لیکن بڑا حکیمانہ جملہ ہے۔ اب کہاں آدمی کو یاد رہتا ہے کہ میں نے کس موقع پر کس کی غیبت کی تھی؟ تو کم از کم یہ کر لے کہ جتنے لوگوں سے ملاقات ہے، ملنا جلنا ہے، ان سے کسی موقع پر اتنا ہی کہہ لو کہ بھائی میرا کہا سنا معاف کر دینا۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال اول تو اس بات کا اہتمام کرے کہ دوسرے کا ذکر برائی کے ساتھ کسی بھی حالت میں نہ آئے۔ بعض اوقات شیطان بہکاتا ہے کہ میں تو نیک نیتی سے اس کا ذکر کر رہا ہوں، حالانکہ نیک نیتی نہیں ہوتی، محض نفسانیت ہوتی ہے۔ اس لیے دوسرے کا ذکر برائی سے کرنے سے بالکل پرہیز ہی کریں۔ یہ سمجھو کہ یہ جہنم کی آگ ہے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، زناکاری سے بھی بدتر گناہ ہے اور ایسا گناہ ہے جس کی معافی مشکل ہے۔ اس وجہ سے کبھی زبان اٹھنے لگے تو زبان کو لگام دے دو۔ اگر دوسرے لوگ غیبت کر رہے ہوں تو موضوع کا اور بات کا رخ بدل کر کسی اور طرف لے جاؤ تاکہ مجلس میں غیبت نہ ہو۔ اس بات کی کوشش کر لو۔ اور اب تک جو غیبت ہوئی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے ملنے جلنے والے ہیں ان سے یہ کہہ دو کہ بھائی میرا کہا سنا معاف کر دینا، کوئی حق تلفی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دردمندی سے فرماتے ہیں اگر تم نے کسی پر ظلم کیا ہو تو آج اس کو معاف کروا لو۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت معافی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اگر تم نے کسی کا حق پامال کیا ہے تو آج اگر اس کو پیسے دے کر معاف کرا سکتے ہو تو پیسے دے کر معاف کرا لو، اگر خوشامد کر کے معاف کرا سکتے ہو تو خوشامد کر کے معاف کرا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی درد مندی سے ہر مسلمان کو یہ تلقین فرمائی ہے، پتہ نہیں کب آنکھ بند ہو جائے، کب دنیا سے رخصت ہو جائے، معافی کا دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو بھی
معافی کی فکر عطا کرے اور اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔